احساس لینا کہ ہم تمہارے محسن ہیں، ہم تمہارے مہربان ہیں، ہم تمہارے ساتھ یہ نیکی کرتے آئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، جتلا کر اور کسی کو اذیت پہنچا کر اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو، صدقے باطل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے صدقے مخفی انداز سے کرو۔ ہمیں اعلانیہ انداز سے بھی صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کی صورت اور ہے۔ تو کسی کی عزت نفس کا بہرحال خیال رکھنے کی تلقین کی، اور جس نے مخفی انداز سے صدقہ کیا، اور وہ مخفی انداز اتنا زبردست تھا کہ جو دائیں نے خرچ کیا، یہ ایک مثال ہے، بائیں کو اس کی خبر نہ ہو سکی، تو جب اس کے اپنے ایک ہاتھ کو خبر نہیں ہو سکی تو ہمسائے کو خبر کیسے ہوگی؟ میڈیا والوں کو بھنک کیسے لگ جائے گی؟ سوشل میڈیا پر کس طرح خبر نشر ہو جائے گی؟ صحافیوں کو کیسے پتا چل جائے گا کہ یہ محسن اعظم ہے پاکستان کا، یہ محسن اعظم ہے فلاں ملک کا؟ کیسے پتا چل جائے گا؟ تو کہا کہ خبر نہ ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا۔ آخری بات اور آخری شخص، ساتواں شخص، فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا۔ ذکر یاد کرنے کو کہتے ہیں۔ حقیقت الذکر رفع الغفلہ، ذکر کی حقیقت غفلت کا زائل ہو جانا۔ جو تنہائی میں بیٹھا، کوئی پاس نہیں تھا، تو اس کو یہ یاد آیا کہ میرا کوئی معبود ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، میری ہزار کوتاہیوں کے باوصف وہ میرے پہ کرم نوازیاں کرتا ہے، مجھے زندگی عطا کی ہے، میرے پہ کرم نوازیاں کی ہیں، مجھے مال و دولت سے نوازا ہے، مجھے اولاد سے، صحت سے، عافیت سے مالا مال کیا ہے، میں اس کا محتاج ہوں، اس کی عبادت کا حق بھی نہیں ادا کر سکتا، اس کے باوجود اس کی کرم نوازیاں میرے اوپر کتنی ہیں۔ تو یاد کرتے کرتے، اس کا ذکر کرتے کرتے، تسبیح کرتے کرتے، تحلیل اور استغفار کرتے کرتے اللہ کی یاد کا ایسے غلبہ ہوا، اپنی بے بسی اور اس کی کرم نوازیوں کا ایسا خیال آیا کہ بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو ٹپک آئے کہ میرا اللہ کتنا کریم ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا کہ وہ بہا ہوا آنسو جو یاد الہی میں، خوف الہی میں، خشیت الہی میں اس کی آنکھ سے ٹپکا، وہ اس آنسو کا اللہ مول ڈالے گا۔ اس کا وزن ہے، کتنا وزن ہے؟ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس آنسو کے بدلے میں اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا کہ تو میری یاد میں ایک بار رویا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی خشیت میں، اس کی محبت میں رویا، اور رونے کی وجہ سے اس کی آنکھ سے صرف اتنا پانی نکلا جس سے آنکھ کے جو بال ہیں وہ تر ہو گئے، یا ایک روایت میں مکھی کے سر کے برابر پانی نکلا، تو اللہ تعالیٰ اس پہ آتش دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ اور اگر بال کی جڑ گیلی ہو گئی خوف خدا سے رونے کی وجہ سے، تو قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا، مالک یا مجھے نکال لے یا اس کو جنت عطا کر دے۔ تو اللہ بال کو تو نہیں نکالے گا، اس رونے والے کو جنت عطا کر دے گا۔ وہ کتنا کریم ہے، 70 ماؤں کا زندگی بھر کا پیار ایک طرف اور مالک کی شفقت کی ایک نظر ایک طرف، تو وہ کتنے غافل لوگ ہیں، ہم کتنے غافل لوگ ہیں جو اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں، اس کی کرم نوازیاں، اس کی برستی رحمتیں، اس کے اترتے ہوئے انوار، اس سے ہم اپنے آپ کو محروم کیے ہوئے ہیں۔ وہ بندوں کی اپنے حضور حاضری کو، بندوں کی لجاجت جو اس کے حضور پیش کی جاتی ہے، اس کے احکام پر عمل پیرا ہو کے جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے، اس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے، کس نظر سے دیکھتا ہے، اور پھر اس کو عطا کیا کرتا ہے، کرم نوازیوں کا می کس قدر موسلادھار انداز میں برستا ہے، اور داروگیر کے ان لمحوں کے اندر کیسی رحمتیں ان بندوں پہ اترے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے آپ سب کے لیے، جملہ ناظرین کے لیے، اپنے لیے، کہ اللہ ان لوگوں کے زمرے میں ہمیں شامل کرے تاکہ قیامت کی سخت گرمی میں ہمیں محفوظ رکھا جائے اور سایہ عرش الہی ہمارا مقسوم ہو۔ سایہ عرش الہی جس کا مقسوم ہو گیا، اللہ کی برستی رحمتیں اس کا مقدور ہو گئی، اور پھر وہ اس فضا اکبر کے دن امان میں آ گیا، پناہ میں آ گیا۔ تو اللہ ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ اگر اعمال تولے گئے
تو پھر تو ہم جواب نہیں دے سکیں گے. لیکن اگر اس نے یوں ہی کرم کر دیا، یوں ہی فضل کر دیا، تو وہ کریم ہے. قرآن مجید میں ایک موقع پہ کتنے خوبصورت انداز میں گناہگاروں کے دل کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اگر تم شکر ادا کرتے رہو، اس کی بندگی بجا لاتے رہو، تو وہ تو تمہارا رب ہے، وہ تمہیں کیوں آگ میں ڈالے گا؟ تم خود چھلانگے لگا رہے ہو. تو اگر ادا کرو تو وہ تمہیں آگ میں نہیں ڈالے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. وہ تو شفیق رب ہے تمہارا، وہ تو رحیم ہے، وہ تو رحمان ہے، وہ تو رؤوف ہے، وہ تو کریم ہے. تو تم خود چھلانگے لگا رہے ہو اور اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہے ہو. لیکن اگر تم اس کی طرف چلنا شروع ہو جاؤ گے تو وہ تمہارے لیے راہیں کشادہ کر دے گا. فرمایا میرا بندہ میری طرف 1 قدم چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف 70 قدم چل کے آتا ہوں.